بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ این آر او حکومت مانگ رہی ہے یا عمران خان مانگ رہے ہیں۔ اس حوالے سے حامد میر صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے۔ کیا یہ سوال واقعی اتنا اہم ہے کہ این آر او مانگ کون رہا ہے؟ دیکھیں، سوال تو بہت اہم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے کا پولیٹیکل سینیریو ہے نا، یہ فتح اور شکست کا تاثر، مضبوط ہونے کا تاثر، جی، دینے والا ہاتھ اور لینے والے ہاتھ کا تاثر، اس کے اوپر آپ کے آگے جو سیاست ہے اس میں بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہوں گی۔ رائٹ، بیان یہ ہے کہ جنگ ہے نا، اور یہ ابھی جو حامد میر صاحب نے انٹرویو دیا نا، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں بتائی انہوں نے۔ جب 2 تاریخ کو بیٹھک ہونی تھی، دوسری بیٹھک ہونی تھی مذاکرات کی، اس سے کوئی تقریباً 36 گھنٹے پہلے میں نے ایک ویڈیو کی تھی، 31 دسمبر اور 1 جنوری کی جو درمیانی رات ہے، نیو ایئر نائٹ تھی۔ صحیح۔ اس کا تھمبنیل تھا سب سے بڑی خبر، عمران خان کو کی گئی آفر کے 6 نکات، جی، حکومت کا قیدی نمبر 804 سے این آر او کا مطالبہ، میز پر بیٹھنے سے 36 گھنٹے پہلے ہلچل، بریکنگ نیوز، یہ موجود ہے۔ اور وہ اس میں پوری جزیات بتائی تھی کہ بیسکلی جو عمران خان سے جا کے ڈسکس کیا ان کی ٹیم نے، جو ان کو بتایا ہے کہ یہ سینیریو ہے اور وہ جو آفر آئی ہے، وہ میں بڑی تفصیل سے کیونکہ بتا چکا، لوگوں کے علم میں بھی ہے اب کہ کیا بیسیکلی عمران خان سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کو ذرا کھول کے دیکھ لیں اور اس کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت کسی گڈ انٹینٹ سے بیٹھی ہے ان مذاکرات کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے، کوئی جو ہے ان کے دلوں میں کوئی بہت تمنائیں موجود ہیں۔ جی، دیکھیں، حکومت کے سٹیکس بہت ہائی ہیں اور مسلم لیگ نواز کے خاص طور پر، حکومت کی بھی ظاہر ہے کہ وہ پرفیکشنز ہیں نا، وہ کچھ ہوتے ہیں انٹچیبل، رائٹ، سیاستدان ٹچیبل ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بھی ملبہ ہے یہ پڑھنا، یہ نون لیگ، یہ جو پچھلے 3 سال ہے نا، اس کو بھگتنا نون لیگ نے، کسی اور نے نہیں بھگتنا۔ مطلب ان کے کاغذوں پہ لکھا گیا۔ میرا تو انالیسز یہی کہتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگر اس کا کوئی تصفیہ ہوگا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی کا مطلب کیا ہوگا۔ ایک حکومت، ایک سیاسی جماعت جس کا سیاسی آکسیجن، اس کے وینٹیلیٹر میں جو آکسیجن آ رہا ہے یا جو فیول ہے، جو ایندھن ہے، جس ایندھن کے اوپر یہ چل رہے ہیں، وہ ایندھن ہے عمران خان اور اداروں کی لڑائی۔ صحیح۔ اگر تصفیہ ہو جاتا ہے، اگر ٹیبل پر بیٹھ کر معاملہ حل ہو جاتا ہے، لڑائی ختم۔ لڑائی ختم ہونے کا مطلب موجودہ حکومت جو مقبولیت کی بدترین سطح کے اوپر ہے، گہرائی، کھائی، آخری جو کھائی ہے اس میں موجود ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر اس حکومت کا کیا جواز رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہوگی کہ مذاکرات کامیاب ہو؟ اب ہو کیا رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ حامد میر نے کیا کہا، پھر ہم ذرا بات کریں گے یہ جو اس وقت اترے ہوئے شکن زدہ چہرے ہیں جن کی سلوٹیں بہت گہری ہو چکی ہیں، وہ ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ اور اس سے آپ کو نہ صرف یہ کہ آئندہ کا منظرنامہ پتہ چلتا ہے اور سب کے اندر کے خوف ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف ایسا نہیں ہے، تحریک انصاف بھی جتنی مار تحریک انصاف کو پڑی ہے، کیا نہیں ہوا۔ مطلب ایک سیاسی جماعت جو 8 فروری کو گراؤنڈ پہ الیکشن جیتنے کے بعد حکومت نہ بنا سکے، اس کے باوجود ان کے جناب بانی چیئرمین جیل میں موجود ہوں، لیڈرز کے اوپر پرچے ہوں، روپوشی ہو، وزیر سیکٹری اطلاعات جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوں، پنجاب آتے ہوئے پتہ چلے کہ جناب گرفتاری ہو جائے گی، صحیح، کاروبار بند، گھر والوں کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر عجیب و غریب قسم کا جبر کا ماحول، بیٹھے ہوئے سی ایم پر کتنے پرچے، ساری یہ سارا ماحول موجود ہے نا۔ تو تحریک انصاف کسی آئیڈیل کو اس میں تو نہیں ہے، سینیریو میں نہیں ہے، لیکن یہ ساری سچویشن ان کو پولیٹیکلی سوٹ کر رہی ہے اور پولیٹیکل بوسٹ ان کو مل رہا ہے۔ یہ جو حامد میر صاحب نے کی نا بات، یہ ذرا سن لیں۔ پھر یہ جو اندر کا خوف ہے نا، دیکھیں حکومت کا کیا، حکومت کا خوف تو ہم نے بتا دیا نا۔ حکومت کا اصل خوف یہ ہے کہ اگر کوئی تصفیہ ہو جاتا ہے، اگر کوئی ٹروس ہو جاتا ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے، یہ تو طے ہے نا کہ اگر تحریک انصاف کے مطالبات پہ مثبت پیش رفت ہو جاتی ہے تو پھر تحریک انصاف کے نہ تو ٹویٹر ہینڈل سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید ہو رہی ہوگی، نہ دوسری طرف سے کاؤنٹر میئرز لیے جا رہے ہوں گے۔ تو یہ جو پیریڈ آئے گا، اس میں اس حکومت کی کیا وقت رہ جائے گی؟ مطلب پھر یہ ایک سیاسی جنازہ ہے، ٹیشو پیپر نہیں، سیاسی جنازہ ہے۔ اس کا بوجھ جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کاندھے کے اوپر کب تک کوئی اٹھا سکتا ہے؟ صحیح۔ تو اس ساری صورتحال میں جو تحریک انصاف کا خوف ہے
وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ہم یہ لائنیں لکھ کے دے دیں گے، جس کی اب اجازت بھی دے دی ہے، جی اگر ہم ان کو یہ لکھ کے دے دیں گے تو یہ جائیں گے مختلف ٹاک شوز میں اور جا کے کہیں گے یہ جناب انہوں نے لکھ کے دیا ہے، بخدمت جناب حکومت صاحب، فگر آف سپیچ، بخدمت جناب حکومت صاحب برائے مہربانی گزارش ہے کہ فدوی کے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کر دیں. وہ برملا العارض نیچے نام لکھے ہوں گے، دستخط ہوں گے، اور یہ لہرا لہرا کے کہیں گے دیکھو جی یہ ہمارے سے این آر او مانگ رہے ہیں. اچھا خود رانا ثناء اللہ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ وہ جب لکھ کے لائیں گے ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ لکھ کے لائے ہیں تو ہم پریس کانفرنس میں لہرا کے کہیں گے وہ ہم سے این آر او مانگ. نہیں، وہ ہونا تو ایونچولی یہی ہے نا کہ انہوں نے یہ اس کے اوپر بیانیہ بنانا ہے، لیکن آپ جو تحریک انصاف کا بیسکلی اس کے اوپر خوف ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات ایک بڑا جھانسا اور ایک بڑا ٹریپ نہ ہو. صحیح. اور ایک ایسا وقت جب انٹرنیشنلی ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جس پہ تمام تر توجہ پوری دنیا کی ممالک کی پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال پر اور انسانی حقوق کے معاملے پر لگی ہوئی ہے، اور اس پریشر میں یہ تحریک انصاف کو بٹھا لیں اور بٹھانے کے بعد یہ جب کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر ان کے دستخطوں کے ساتھ موجود ہو تو کوئی بھی سفارت خانہ یا کوئی بھی ملک وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ بھائی جب آپ کا ایک فورم ہے پارلیمنٹ، وہاں پر تحریک انصاف انگیج کر چکی ہے حکومت کے ساتھ اور تسلیم کر چکی ہے انہیں، ہاں، اور وہ ان کو لکھ کے دے رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یار ٹھیک ہے یہ معاملہ حل کی طرف جا رہا ہے، تو وہ انٹرونشن یا اس کے اوپر دباؤ والا معاملہ تھوڑا سا آف ہو جائے گا. آپ یاد کریں کہ یہ بات ہم نے تب کہنا شروع کی تھی جب اسحاق ڈار نے 26 نومبر کے بعد پہلے سینٹ کے اجلاس میں آ کر نائب وزیر اعظم نے وہاں پر پہلی تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مختلف ممالک کے سفیر آ کے مل رہے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا ہے سفیروں کو کہ ہم انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. حالانکہ انہوں نے پہلے اس سے بریفنگ دی تھی سفیروں کو. تو اب یہ دباؤ تو موجود ہے، اب یہ دباؤ تو موجود ہے. حامد میر نے جو دو باتیں کی ہیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کیا کہا حامد میر نے. ایک 26 سیکنڈ کا کلپ ہے، ایک منٹ 12 سیکنڈ کا کلپ ہے، سن لیں ذرا. پھر ان کو آفر کی گئی آپ بیرون ملک بھی جاتے چلے ہیں، آپ بنی گالا چلے جائیں، آپ نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس تک چلے جائیں، وہ اس پہ بھی راضی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ وسوسوں کی وجہ یہ ہے ٹھیک ہے کہ ان کو یہ پتا چلا ہے کہ خان صاحب کو ہم نے تو کوئی ڈیل آفر نہیں کی، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کے رہنما جا کے خان صاحب کو ڈیل آفر کرتے ہیں اور خان صاحب اپنی پارٹی کے لوگوں کے سامنے انکار کر دیتے ہیں. اچھا سر، آپ نے ذکر اچھا ایک یہ بات کی انہوں نے، دوسری بات بھی سن لیں کہ انہوں نے کیا کی. یہ ظاہری بات ہے کسی بھی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کی یہ محبوبہ تو نہیں بن سکتی یہ جو حکومت ہے، لیکن اس حکومت کی ادائیں اور اس کے ناز نخرے دیکھ کے تو آپ اس کی خواہش کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور وہ خواہش یہ ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے عمران خان صاحب سے کہ بھائی پلیز ہم تمہیں بہت کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، تم بھی تو ہمیں کچھ دو نا. تو حکومت بھی این آر او مانگ رہی ہے، اور وہ این آر او یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بنی گالا میں یا نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں چلے جائیں اور صرف اتنا مان جائیں کہ جی آپ اگر رہا ہو جائیں گے تو آپ نہ تو نئے انتخابات پہ اصرار کریں گے اور اپنے گھر سے بیٹھے رہیں اور بیرسٹر گور صاحب کو چیئرمین رہنے دیں، آپ آزاد ہو جائیں گے لیکن آپ پارٹی کے معاملات نہیں چلا سکیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے اور انہوں نے مجھے بھی یہ بات بتائی ہے. تو یہ ایک طرح کا این آر او حکومت مانگ رہی ہے عمران خان سے کہ بھائی ہم آپ کو گریجولی آپ کو ریلیز کر دیں گے، پہلے آپ بنی گالا یا نتھیا گلی چلے جائیں، اس کے بعد آپ کو چھوڑ بھی دیں گے ٹھیک ہے، لیکن فی الحال آپ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتے. خان صاحب اس پر تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر آپ اچھا ایک طرح کا نہیں، ہر طرح کا این آر او حکومت مانگ رہی ہے. صحیح. یعنی یہ ساری کہانیاں لیکن تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے وہ جاری ہے نا. برا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حکومت کے ساتھ نا. تو حکومت اسی خوف کو یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یعنی شاہ زیب خانزادہ کے چند گھنٹے پہلے جو شو ایئر ہوا تھا اس شو میں عرفان صدیقی صاحب موجود تھے. عرفان صدیقی صاحب نے جو گفتگو کیا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں. یہ سنیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے تسلیم کیا ہے کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کر سکی. تسلیم کر لیا، ہم نہیں کر سکے، وعدہ ہم نے کیا تھا. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے عملی جامہ پہنانا چاہیے تاکہ جب ان سے وعدہ پورا کرنے کا کہیں تو ہماری بات میں زیادہ وزن ہو.
ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ان سے وعدہ پورا، یعنی آپ بھی وعدہ لینا چاہ رہے ہیں نا۔ حالانکہ انہوں نے دوسری جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا کوئی مطالبہ ہے، انہوں نے کہا نہیں ہمارا نہ کوئی مطالبہ ہے نہ کوئی تجویز ہے۔ تو وہ بیسیکلی حکومت وہاں پر تو یہ بڑا بول مار رہی ہے، جی لیکن پھر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں بیٹھ کے، مختلف ٹاک شوز پہ بیٹھ کے کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ کیا ٹھیک ہے آپ آزاد ہو جائیں، آپ گھر چلے جائیں، لیکن پھر 2029 تک ہمیں بھی تو چلنے دیں۔ یہ حکومت چلنے کا مطالبہ۔ اچھا، عرفان صدیقی نے کہا کہ جب ہم نے پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی کمٹمنٹ دے دی تھی تو پوری کرنی چاہیے تھی، البتہ کمیٹی کا کوئی رکن ملاقات کرانے کے لیے ذمہ دار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب بہت ساری شرائط ملاقات سے نتھی کر دی جاتی ہیں تو مشکلات آتی ہیں، ایک شخص بھی جا کر بانی پی ٹی آئی سے ہدایت لے کر آ سکتا ہے۔ پھر عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی والے 40 دن سے اپنے مطالبات کی فہرست تیار کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں میں جواب دیں ورنہ بات ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تحریک انصاف کے تو مطالبات ہی 2 ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ 2 کام کر دیں تو بس ٹھیک ہے۔ وہ سمجھنے کا مشکل ہے اچھا، کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر اب جوڈیشل کمیشن بنا دیں، جنہیں انڈر ٹرائل قیدی ہیں ان کو رہا کر دیں، اس میں لکھ کر کیا چاہیے؟ پھر آگے عرفان صدیقی کرتے ہیں پتے کی بات۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی سے دوسری ملاقات میں کہا تھا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آگے بھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اب مطالبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ او کر کے احتجاج کریں۔ بیسکلی اس کا جو اس اندر کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسلام آباد کا رخ نہیں کرنا کہ مارچ لے کے عمران خان کنٹینر پہ اور آپ اسلام آباد آ رہے ہوں، آپ کریں، آپ کو سیاسی سپیس بھی دے دیں گے، فلاں بھی دے دیں گے۔ حکومت کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ دیکھیں، ہم ایک بات بڑے تباتر کے ساتھ کہہ رہے تھے جب عدت والا کیس ہوا، خاص طور پہ جب چادر چار دیواری کے تقدس والے معاملات ہوئے، جب ویڈیوز کے اور اس قسم کی چیزیں، جب کی ویڈیو آئی، جب پرویز الہی کی ایک جملہ بار کی ویڈیو آئی، ہاں ایک جملہ بار بار یہ کہا گیا کہ آپ رسم شروع تو کر رہے ہیں، رسموں کو نبھانا بڑا مشکل۔ بالکل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کل کلاں کو جب حالات اگر تبدیل ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ کسی اور لیڈر، خاتون یا مرد لیڈر، اس کے شوہر کو یا اس کی بیوی کو یا اس کے پرانے شوہر کو یا کسی کو اٹھا لے کوئی، اور اٹھانے کے بعد پھر اس کے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جسٹ امیجن انٹرویوز آ رہے ہیں اور وہ کوئی اس قسم کی کہانیاں، یعنی کہ تو کچھ بھی چل سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہوگی، اس طرح کی بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو، جی وہ ملازم اور وہ فلاں اور وہ خاور مانے کا اور یہ سارا کچھ ہوا ہے، کل کو کسی اور کے ساتھ ہو جائے۔ آپ سوچیں، آپ نے رسمیں تو شروع کر دی ہیں، اب ان کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں کہانی سناتے دیکھیں، اس وقت 25 وہ ایک دروازہ ٹوٹا تھا، غلط ہوا تھا، ہاں اس پر بلاول بھٹو کی آپ کو تقریر یاد ہے نا؟ اس وقت تو بڑے ان کا خون جوش مار بڑے رہا بے غیرت ہیں، یہ اسمبلی فلور پر خطاب کیا گیا۔ ہاں تو یہ سارا کچھ ہو اور رہا اس تھا۔ کے بعد پی ٹی اے کی جب باری آئی تو آوازیں بالکل حلق میں گری ہوئی۔ نہیں، وہ پیپلز پارٹی کا بھی جو ہے نا، وہ ایک سلیکٹیو، وہ ڈیمینشیا کا شکار، وہ عجیب و غریب ہی ایک وہ یہ شارٹ ٹرم میموری لاس، گجنی، آپ اکثر، اب ویسے ٹرم آپ نے بڑا عرصہ ہو گیا یوز نہیں کی، وہ ہو گیا۔ اس وقت دیکھیں حکومت کے لوگ ہیں، آپ سائڈ بائی سائڈ دیکھیں، یہ بات تو خیر ہم بہت مرتبہ کر چکے، اسحاق ڈار صاحب ہیں، سوری خواجہ آصف، خواجہ آصف کا لہجہ، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا کہ اس میں کتنا وہ رعونت ہوتی ہے، کتنا اس میں وہ اپنی گفتگو، خیر ایک انداز ایک ہو جاتا ہے، وہ ایج کے کسی حصے میں آپ اپنا ایک سٹائل ڈیولپ کر چکے ہیں جو بھی ہے، لیکن اس میں للکار تھی، اس میں یلغار تھی، اس میں تکبر تھا، اس میں بلاوا تھا، اس میں تھا کہ نبڑ لوانگے، یہ سب کچھ تھا نا۔ وہی ہمیں خواجہ آصف، وہی خواجہ آصف صاحب بیٹھ کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو ہیڈ انف، میں اپنی سیاست میں بن چکا ہے، میں نے، حالانکہ اس میں بھی وہ 2 مرتبہ تو کم از کم کیسے بنے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن میں بن چکا، میں نے یہ بھی دیکھ لیا، میں نے وہ بھی، اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، اب میں سیاست کو خیر بات کہنا چاہتا ہوں، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بس اگر قیادت مجھے اجازت دے۔ تو آپ کہاں، آپ ابھی 2-4 دن پہلے بیٹھ کے کیا بات کر رہے تھے، اب آپ خیر بات کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جو حکومت کے لوگ ہیں، یہ شہباز شریف صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں این آر او کون مانگ رہے ہیں، جی این آر او وہی مانگے گا نا جس کو وسوسے آ رہے ہیں۔ عمران خان کا تو کوئی بیان نہیں آیا کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا میں جیل میں سیٹ ہو چکا. لیکن یہ تسلیم کر لینا یا یہ تاثر قائم ہو جانا اس کے بعد کہ ہاں ہم این آر او مانگ رہے ہیں, یہ تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا نا. پاکستان میں سیاست ان بنیادوں پہ چلتی ہے. صحیح. وہ اس دن اختیار ولی صاحب جو ہے نا وہ میرے شو میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان نے, نہیں وہ میں ابھی ریسنٹ والی بات نہیں کر رہا, وہ موبائل فون جس میں انہوں نے نکالا تھا میں اس کی بات نہیں کر رہا, تو انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان وہ کدھر ہے, وہ 50 لاکھ گھر, اس کا تو نقشہ بھی نہیں بنا, وہ نوکریاں, وہ گورنر ہاؤس بلڈوز نہیں ہوا, وہ لائبریری نہیں بنی, وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل کے اوپر نہیں, یونیورسٹی نہیں بنی, ہاں وہ یہ سارا کچھ نہیں ہوا. تو میرا سوال بڑا یعنی کہ ٹھیک ہے یہ ہر سیاسی جماعت کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو, اپنا اپنا سیاسی نعرہ ہے. جی. جمہوریت کیا ہے؟ عوام نا, عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں وہ اپنا حق رائے دے استعمال کریں گے کہ یار اگر آپ کی یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ نے پل بھی بنا دیا, آپ نے کہا ہم نے 42 دن میں بنا دیا, آدھا بنایا تھا بے شک, وہ ایک سائڈ کھلی ہوئی, وہ ایک سائڈ, 3 سائڈز بند ہے. ہاں وہ 3 سائڈز نہیں, ایک سائڈ میں بھی ایک سائڈ کھلی ہوئی ہے, وہ بھی 2 طرف سے نہیں کھلی ہوئی, آپ نے بنا دیا کر دیا. اب دیکھیں ہم نے کیسے گیج کرنا ہے ایز اے جرنلسٹ. 10 اپریل کو لوگ کس کے لیے نکلے, کیوں نکلے, مطلب میں نے نکالے تھے, بغیر کال کے نکلے, میں نے نکالے تھے, کس نے نکالے تھے؟ ہمارے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ ہمیں بتا دینا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو جناب خدمت کے وہ کر دی ہیں جناب, پہاڑ بہا دی. وہ مریم نواز جاتی ہیں اور وہ جا کے مختلف یونیورسٹیوں میں آج کل انہوں نے تقریروں کا سلسلہ شروع کیا ہے, اور انہیں جا کے ایک, میں دیکھ رہا تھا ایونٹ, ایک کلپ ہمارے سامنے آیا, لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ بچوں یہ آپ کا پیسہ ہے, میں کہیں وہ نہیں کر رہی, آپ کی امانت ہے. 70 سالوں سے پوچھے سوال کریں کہ آپ پر کیوں نہیں لگا, تو اس میں تو 42 مہینے تھے عمران خان کے. یعنی وہ اپنے چچا جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں, جو آدھی چیف منسٹر ہیں, آدھی یعنی 22 سال حکومت کی پنجاب میں, ان کے والد صاحب چیف منسٹر رہے جو ہیں, کہتے ہیں میری 40 سالہ سیاست ہے, جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہ رہے اخبار میں تھے, بن گئے تھے, جن کے ٹینیورز کے گنتی کر لیں, جی, وہ کتنے فخر کے ساتھ بیٹھ کے جو یعنی کتنے کانفیڈنس کے ساتھ, یہ والا کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے بھائی؟ اسے میں نے لکھا تھا کہ انہوں نے اپنے چچا اور والد کا گریبان ہی پھاڑ کے رکھ دیا. ہاں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پوچھیں گے پیسے کیسے آتے ہیں, تو دیکھیں یہ سوال تو امپورٹنٹ ہے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے, کیونکہ پاکستانی سیاست میں تاثر بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ کون جو تحریک انصاف مانگ رہی ہے وہ مطالبہ ہے, وہ اس میں آپ کو جائز نظر آتا ہے کہ مطالبہ ہے. حکومت کیا مانگ رہی ہے؟ حکومت فیور مانگ رہی ہے. فیور مانگنا ہوتا ہے نار, فیور یہ ہے کہ اپوزیشن نہ کرے, صحیح, او کرے. اپوزیشن نہ کرے, یہ فیور مانگنا ہے. جو مطالبہ ہے کہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اس پہ بنا دیں, آپ جو سیاسی نوعیت کے مقدمات ہیں یہ نہ کریں, یہ تو بالکل جائز سی بات. وہ سپیس مانگ رہے ہیں, حکومت کے پاس اتنی سپیس اس کیسز میں ہے نا, ثابت کر دیں. بہرحال حکومت اس بند گلی میں اس وقت پہنچ چکی ہے کہ جہاں پر کرنا تو پڑے گا. صحیح. جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, جس کو ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں مختلف ویڈیوز میں, انٹرنیشنلی خاص طور پر, تو اب یہ بڑا ڈیسائسو مہینہ ہے اور اس میں آپ انتظار کریں, بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.